بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک شعر۔ یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارا چنار میں ایک بار پھر سے پارا چنار کو لہو لہو کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو رواج دینے والے شر کے پیکروں نے، شر کے طرفداروں نے خیر کے طرفداروں کی طرف شب خون مارنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کے حساس اداروں اور پاکستان کی حکومت کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ اداروں کی خاموشی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اقوام عالم میں شیعہ قوم تاریخ گواہ ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں، مظلوم کے طرفدار ہیں اور ظالم سے متحارب ہیں، اور ظالم سے اعلان لا تعلقی ہمیشہ سے کرنا ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ گزشتہ دنوں پارا چنار کے اندر دہشت گردوں کی طرف سے مظلوم اور نہتے شیعوں کا محاصرہ کر کے باہر سے بارود کے دھوئیں سے پارا چنار کی فضائیں آلودہ کر دی گئی ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ تو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ حکومت کی خاموشی اور دہشت گردوں کی ان مذموم حرکات کے بعد اس کے لیے مذمتی بیان بھی نہ دینا حکومت کے کردار پر سوالیہ نشان ہے۔ ہم شیعان علی سکہ رائج الوقت پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں جو سکہ رائج الوقت ہے، جو پاکستان کا کرنسی نوٹ ہے، اس پر جو تصویر کندہ ہے وہ میرے قائد سونی دھرتی پاکستان کے عظیم بانی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ان کا مسلک، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کیا تھا وہ دیگر مذاہب کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ مسلکی اعتبار سے شیعہ اثنا عشری تھے۔ آج پاکستان میں ایک بار پھر سے شیعان علی کے لیے سرزمین کو تنگ کیا جانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور ایسے اوقات میں جب کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور مجھے کوئی سروکار نہیں اس بات سے کہ حکومت ہماری طرفداری کرے یا نہ کرے، اور دہشت گردوں سے اعلان لا تعلقی کرے یا نہ کرے، یا ان کے اس گھنونے اور بھونڈے اقدام کی مذمت کرے یا نہ کرے، لیکن میں افواج پاکستان اور حساس اداروں سے پر امید ہوں کہ وہ ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرے۔
آج پاکستان کے اندر یہ لوگ، یہ لشکر، یہ عسکریت پسند دہشت گرد، یہ اسلحہ سے لیس افراد، ان کی کھچاریں کہاں ہیں، ان کی کمین گاہیں کہاں ہیں، اور ان کی پشت پناہی میں کون کون ملوث ہے، اور پاکستان کا امن تباہ کر کے یہ عسکریت پسند لشکری واپس کہاں پلٹتے ہیں، میں تو بہت بہتر انداز میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حساس ادارے اور افواج پاکستان دہشت گردوں اور محب وطن پاکستانیوں کے درمیان فرق محسوس کرتی بھی ہے یا نہیں۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک بیلنس کرنے کے لیے جہاں پر عسکریت پسند دہشت گردوں کے 6 افراد گرفتار ہوتے ہیں، وہاں پر ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے وہ نہتے مظلوم اور پرامن شہری جو نظریاتی اعتبار سے محمد علی جناح سے بہت قریب ہیں، ان لوگوں کے گرد محاصرہ کر کے ان پر بارود کی بوچھاڑ کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیت گئے یا ہم جیت جائیں گے یا ہم فاتح قرار پائیں گے، تو کربلا کی تاریخ سب کے سامنے ہے، اور ہم ہی کربلا کے وارث ہیں، اور ہم ہی کربلا کو اپنائے ہوئے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ہم نے کربلا کو فراموش نہیں کیا، کیونکہ 1400 سال سے خیر اور شر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اندھیرا اور اجالا، یہ تاریخ کے 2 کردار ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ ترکیبیں، یہ استعارے کہاں جا کر ملتے ہیں۔ حسین اور یزید، حسینیت اور یزیدیت، یہ 1400 سال کی ایک تاریخ ہے۔ کوئی مذہب نہیں ہے شیعہ اور سنی، کوئی مذہب نہیں ہے مسلم اور نان مسلم، کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کربلا کے لک و دک صحرا میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچ کے یہ بتا دیا کہ جو مظلوم کا طرفدار ہے وہ حسینی ہے، اور جو ظالم کا طرفدار ہے وہ یزیدیت سے تعلق رکھتا ہے، اور یزیدی گماشتا ہے، اور یزیدی فکر سے جڑا ہوا دہشت گرد ہے۔ ہم پاکستان کے اندر آئین پاکستان کی پاسداری اور عملداری کے خواہاں ہیں، اور ہم نے ہمیشہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے 100 جنازے اٹھانے پہ ہمیں مجبور کیا گیا، ہمارے 100 لاشیں گرائے گئے، ہم نے 100 لاشوں کے سرہانے کھڑے ہو کر ہم نے اس ملک کا ایک گملہ تک نہیں توڑا۔ ہم نے اس ملک کو بنایا تھا، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اور یاد رکھیے پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے آئین کی طرفداری اور عملداری پر اگر یقین نہیں رکھتے تو ہم اداروں کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی سرحد بدر کر دیا جائے۔ کیوں کہ افواج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے اگر کسی نے، کسی گروہ نے، کسی جتھے نے، کسی ٹولے نے یا کسی یزیدی فکر سے جڑے ہوئے گماشتے نے
پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کے گرد نہ صرف گھیرا تنگ کریں گے بلکہ ان کو آہنی ہاتھوں سے دبوچیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہم نے ہمیشہ پاک فوج اور حساس اداروں کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون کیا ہے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کریں گے۔ کیوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ عظیم ترکہ ہے، اس سونی دھرتی کو ہم اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ ہم شیعان علی پاکستان کے وارث ہیں اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے داخلی اور خارجی دشمنوں کو ہم کسی طور چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہم بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے، چونکہ ہماری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے اور دنیا جانتی ہے کہ ہم لہو بہانا جانتے ہیں، ہم موت سے آنکھ مچولی کھیلنا ہمارا مشغلہ ہے، ہم زنجیر کی جھنکار کو ترانہ مستی سمجھتے ہیں، ہم حسینیت کی مظلومیت کے نوحوں کو 1400 سال سے فضاؤں خلاؤں میں بلند کرتے چلے آ رہے ہیں۔